اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ العظیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تصوف قادری کے تمام ویورز کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار پھر ایک انتہائی خوبصورت اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ سب کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم ہیں آپ کے خادم، آپ کے نوکر اور مرشد کریم کے در کے ادنا سے گدا، ساجد علی قادری امیری۔ آج کا ہمارا موضوع سخن ذکر میں تاثیر کیسے پیدا ہوتی ہے اور عشق کو پرواز دینے والا ذکر کیسے کریں۔ لیکن ٹاپک کی طرف بڑھنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سب سے انتہائی ادب کے ساتھ گزارش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک کرنا مت بھولیے گا۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہم تاثیر کی تعریف کریں گے کہ تاثیر ہوتی کیا ہے۔ سامعین، تاثیر حقیقت میں لذت کو کہتے ہیں، سرور کو کہتے ہیں۔ جیسے انسان کو اپنی نفسانی خواہشات کو پورا کرنے میں لذت ملتی ہے، ایسے ہی وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا طریقہ ذکر ہے کہ ہم کریں تو ہمیں روحانی لذت اور روحانی تاثیر حاصل ہو۔ سامعین محترم، ہم میں سے اکثر لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا یا سنا ہوگا یا خود بھی اپنی ذات میں محسوس کیا ہوگا کہ ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا سنتے ہیں یا کوئی بھی تسبیحات کرتے ہیں تو اس میں لذت یا تاثیر نہیں پیدا ہوتی۔ سامعین، ہم یوں ذکر کرتے ہیں گویا کہ ہمیں کسی نے زبردستی بٹھا رکھا ہو، اور ذکر کو پورا کرنے کے بعد فوراً ہی ہم نفسانی خواہشات کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ ہمارے نفس کی ہماری روح پر اور ہمارے دل پر حکمرانی جب تک ہمارا نفس ہماری روح اور دل پر حکمران ہے تب تک ہم ذکر اور تسبیحات میں تاثیر حاصل نہیں کر سکتے۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ہمیں نفس کی حکومت کو گرانا ہوگا، کیونکہ نفس شیطانی دنیا میں ایک بہت بڑی طاقت کا نام ہے، تو اسے گرانا یا اس کی حکومت کو ختم کرنا بھی کوئی آسان کام نہیں، لیکن ناممکن بھی نہیں ہے۔ سامعین، ہم اس طرف آنے سے پہلے کہ نفس کی حکومت کو کیسے گرایا جائے، ذکر کی تعریف کی طرف آتے ہیں۔ سامعین محترم، اللہ کریم کا فرمان ہے کہ اے ایمان والو، تم اللہ کا کثرت سے ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی تسبیح کیا کرو۔ سامعین محترم، اس آیت کے اندر دو چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ پہلا، اللہ کا ذکر، اور وہ بھی کثرت سے۔ سامعین، یاد رہے کہ یہ بات ہم پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ نفس کی حکمرانی میں ذکر خشک زبان سے زبردستی تو ہم کرتے رہیں گے، لیکن ذکر میں تاثیر نہیں ہوگی۔ حقیقت یہ ہے کہ ذکر ایک نور ہے جو فقیر کامل کے سینہ سے پھوٹتا ہے اور کامل مرید کے باطن میں جا کر نفس کی باطل حکومت کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ سامعین محترم، اور تسبیح سے مراد یہ نہیں کہ صبح و شام ناپاک نفس کے ساتھ ہم کچھ دیر دکھاوے کی تسبیح پکڑ لیں اور تسبیح پر ذکر شروع کر دیں اور اپنے ہی نفس کی تعریف میں پڑ جائیں کہ میں نے اتنی تسبیحات پڑھی۔ سامعین، حقیقت میں تسبیح سے مراد یہ ہے کہ اپنے رب کی پاکی بیان کریں، اور پاکی اس کی حقیقت میں پاکیزہ نفس کے ساتھ ہی بیان ہو سکتی ہے، یعنی زبان اس کی ہوگی تو ہی اس کی پاکی بیان ہوگی۔ سامعین محترم، یاد رکھیں کہ انسان کا ہر برا عمل اور برا فعل
اس کی نظروں سے شروع ہوتا ہے، اور نظروں کے ذریعے ہی پاکی یا ناپاکی انسان کے باطن میں اترتی ہے۔ اگر ناپاکی اتر گئی تو وہ اندر کی دنیا کو برباد کر کے رکھ دے گی، اور اگر پاکی اتر گئی تو اندر کی دنیا اس کے نور سے آباد ہو جائے گی۔ سامعین محترم، سب سے پہلے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اپنی نظروں کو اس کے کامل نور سے پاک کر لیں۔ جب نظریں اس کے نور کو دیکھنے کے قابل ہو جائیں تو پھر جب نظر بند ہوگی تو نور ہی انسان کے اندر اترے گا، اور اگر نظریں کھلے گی تو اس کے نور کا مشاہدہ کریں گی۔ سامعین محترم، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایک انسان بازار سے گزرا اور وہ کہتا ہے کہ میری نظر ایک عورت پر پڑی۔ اس کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے مجھے دیکھ کر فرمایا، کیا دیکھ رہا ہوں کہ تم میرے پاس آئے ہو اور تم پر نظر بد کی وجہ سے زنا کے آثار نظر آتے ہیں۔ اس شخص نے کہا، میں نے عرض کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد وحی کا نزول ہوتا ہے کیا؟ کیونکہ اس امر پر میرے علاوہ بظاہر کوئی نہیں جانتا تھا۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، یہ وحی نہیں بلکہ یہ مومن کی فراست ہے۔ معلوم ہوا کہ مومن کامل کی نگاہ سے ہمارے احوال پوشیدہ نہیں ہوتے۔ حدیث پاک گواہ ہے کہ مومن کی فراست سے ڈرو، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھتا ہے۔ سامعین محترم، لیکن اس مقام تک پہنچنے کے لیے نگاہوں کی پاکیزگی درکار ہے، اور نگاہ کی پاکیزگی تصور شیخ سے شروع ہوتی ہے۔ جیسے جیسے طالب اپنی نگاہوں میں اپنے مرشد کا نور بسا لیتا ہے تو نگاہیں اس کے نور سے پاک ہو جاتی ہیں، اور وہی نور انسان کے باطن میں اتر جاتا ہے اور نفس کو پاکیزہ بنا دیتا ہے۔ سامعین محترم، دل کو روشن کر دیتا ہے اور روح کو بیدار کر دیتا ہے۔ پھر انسان کو اس کا ذکر کرنے سے لذت ملتی ہے اور تاثیر پیدا ہوتی ہے، اور اس کی پاکی صبح و شام بیان کرنے میں سرور آتا ہے۔ سامعین، ذکر میں تاثیر پیدا کرنے کے لیے کامل کی رہنمائی حاصل کریں اور پھر شیخ کامل کے بتائے ہوئے راستے پر چلیں۔ سامعین محترم، اپنی مرضی سے کچھ نہ کریں، ذکر وہ کریں اور اسی طریقہ سے کریں جس طریقے سے کامل آپ کو سمجھا دے، اور تصور بھی کامل شیخ کے بتائے ہوئے طریقہ پر کریں۔ جیسے جیسے آپ نفس کی خباثتوں سے پاک ہوتے جائیں گے، ویسے ویسے ذکر میں تاثیر پیدا ہوتی جائے گی اور دل اللہ کے ساتھ لگ جاتا ہے۔ سامعین محترم، آؤ کہ اس پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کو دعوت فکر دیتا ہوں، اپنے نفس کو اپنے حقیقی مرشد کے سپرد کر کے اور ان سے باطنی ذکر حاصل کر کے اپنے نفس کو پاکیزہ بنا کر ذکر میں تاثیر اور لذت پیدا کر لیں۔ اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ سامعین محترم، اگلی آنے والی ویڈیو تک کے لیے اپنے اس خادم کو، اپنے اس نوکر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان، فی امان اللہ۔ ہمیشہ کی طرح آپ سب سے التجا پیش کروں گا کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اپنے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن پر کلک ضرور کر لیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، حق کی آواز بنیں اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کر دیں۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ نور عرشہ وزینت فرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واولیاء امتہ اجمعین الی یوم الدین۔